الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 8 جمادی الاخر 1442 ہجری 22 جنوری 2021 جمعہ کا مبارک دن. اللہ ہر جمعہ، ہر گھڑی، ہر ساعت ساری زندگی تمام مومنین کے لیے مبارک فرما دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. پارہ پہلا ہے الف لام میم سورۃ البقرہ، دوسری سورہ، اس کی آیت نمبر 25. جنت کی بیویوں کا ذکر پچھلے آڈیوز میں ہم نے سنا. چند ایک باتیں رہ گئی تھیں، وہ اس میں مکمل کرتے ہیں. آپ نے مختصراً میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جنت کی عورتیں جو ہیں، حوریں یا دنیاوی عورتیں بھی جو ہوں گی، وہ تمام عوارض سے پاک ہوں گی. حیض کا جو معاملہ ہے وہ بھی نہیں رہے گا. اس کے بارے میں ایک روایت جو موجود ہے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، جس سے آپ لوگوں کو یہ پتہ چلے گا یہ شروعات ہوئی کہاں سے. اللہ کی حکمتیں دیکھیے. یہ تفسیر تباری میں یہ روایت موجود ہے. سند کے بعد آپ تحریر فرماتے ہیں کہ قال المطہرۃ التی لا تحیض، پاکیزہ مبارک صاف ستھری، یعنی ان کو حیض نہیں آئے گا. جو عورتوں کے ساتھ مہینے والا جو معاملہ ہوتا ہے وہ ازواج الدنیا لیست بمطہرہ، دنیا میں یہ معاملات ہیں. اچھا، یہ اس میں اللہ جسے نواز دے، اللہ جسے مقام عطا فرما دے، دنیا میں بھی ایسے واقعات ہیں جو دنیا میں بھی جنہیں ان چیزوں سے اللہ نے بچائے رکھا ہے. اس کے بارے میں آگے وہ لکھتے ہیں کہ ابن زید کہتے ہیں کہ جب حضرت حوا کو بنایا گیا، اللہ عز و جل نے حضرت حوا رضی اللہ عنہا کو جو تخلیق آپ کی فرمائی وہ اسی طریقے سے تھی، یعنی آپ کے ساتھ بھی معاملات نہیں تھے، آپ جنت میں رہتی تھیں. شیطان، میں نے کہیں پر اس کی ڈیٹیل بھی پڑھی تھی، اب وہ کتاب کا نام یاد نہیں، یہاں پر یہ روایت مل گئی تو میں عرض کر رہا ہوں. جب شیطان نے اللہ کی قسم کھایا، بہکایا، اور یقین یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، اس میں آپ کو اور مجھے کسی کو بھی کوئی لب کشائی کی اوقات ہی نہیں ہماری. وہ اللہ کی حکمتیں، اللہ کے نبی، اللہ کے محبوب بندے ہیں. وہ جو ہونا تھا وہ اللہ کی کروڑوں حکمتیں تھیں اس میں. اگر آپ کی وہ لغزش نہ ہوتی تو یہ سارے معاملات دنیاوی معاملات ہوتے ہی نہیں، دنیا ہی نہیں بنتی. تو جب وہ گیہوں کا جو درخت تھا اس میں سے کھانے کے لیے اس نے آپ لوگوں کو قسم کھائی، وہ بھی اللہ کی قسم کھائی. آگے سب چیزیں آئیں گی انشاءاللہ، ذکر کریں گے. تو حضرت حوا رضی اللہ عنہا نے اس درخت میں سے صرف ایک دانہ نکالا تھا، گیہوں کا ایک ہی دانہ لیا تھا، اور اسے وہ بھی پورا نہیں کھایا تھا دونوں نے. اس دانے کو بیچ میں سے ناخن سے آپ نے آدھا توڑا تھا، آدھا توڑ دیا تھا. تو میں نے پڑھا تھا کہ توڑنے پر اس میں سے خون نکلا تھا، اور وہ آدھا آدھا دونوں نے کھایا، خون نکلا اس دانے میں سے گیہوں کے. اور پھر ساری باتیں آپ
وقت پر انشاءاللہ عرض کریں گے کیا ہوا. تو جب یہ خون نکلا نا تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، یہاں پر بھی اسی روایت کا ذکر ہے. اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، انی خلقتکی مطہرہ، اے ہوا میں نے تجھے پاکیزہ بنایا. تو نے اب یہ جو تو نے کر لیا ہے گیہوں جو اس کے بعد ہی پھر یہ جنت میں رہتے تھے تو معاملہ تھے ہی نہیں بولو براس کے، لیکن گیہوں کھانے سے وہ حاجت ہونے لگی. اللہ نے فرمایا میں نے تجھے پاکیزہ بنایا. اب یہ معاملہ ہو گیا ہے. وَسَأُدْنِيكِ كَمَا دَمَّيْتِ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، جس طریقے سے تو نے اس درخت سے خون کو نکالا ہے تجھے بھی ویسے ہی خون نکالوں گا، ویسے ہی خون تیرا بھی نکلے گا. تو یہ وہاں سے شروعات ہوئی تھی، وہاں سے اب تک یہ سلسلہ جاری ہے. تو یہ معاملہ ہے ہمارے سامنے، میں نے مختصراً عرض کیا. تو جنت کی بیویاں جو یہ ہیں اس میں اور بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن اب اس کو آگے بڑھنا ہے. جو پاکیزہ بیویاں دنیا میں بھی رہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات بھی، یہ حضور کے نکاح میں دنیا میں بھی رہیں اور آخرت میں بھی رہیں گی، جنت میں بھی. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات سے حضور کے بعد کسی کا نکاح کرنا جائز نہیں، حرام. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ اسی دنیاوی حیات کی طریقے سے، جیسی دنیاوی حیات تھی ویسی ہی ہے. تو ایک شوہر کے ہوتے ہوئے دوسرے سے نکاح حرام. تو حضور زندہ ہے، نکاح میں ان کی بیویاں حضور کے ہی نکاح میں ہیں، دنیا میں بھی رہیں اور آخرت میں بھی حضور کی ازواج مطہرات حضور کے ساتھ ہی رہیں گی. بلکہ یہ بھی ہے روایتوں میں کہ حضرت مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، یہ بھی آپ کو پتہ ان کا نکاح نہیں ہوا، اللہ کے حکم سے بغیر مرد کے، بغیر چھوئے آپ کو لم یمسسنی بشر پورا واقعہ ہے وہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تولد ہوئے. یہ مریم، حضرت مریم رضی اللہ عنہا بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں رہیں گی. فرعون کی بیوی آسیہ، فرعون کی بیوی تھیں، لیکن کی روایتوں میں ہے کہ فرعون جو ہے وہ نامرد تھا، معاملات اس کے ساتھ ہو نہیں سکتے تھے، اس میں قوت نہیں تھی. اللہ نے انہیں بھی پاکیزہ رکھا، پاک رکھا. اور پھر ان کے تو واقعات، ان کے درجات بہت اونچے ہیں. آپ نے فرعون کے یہاں رہتے ہوئے بھی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تھا اور ایمان والی تھیں آپ. یہ بھی ان کے بارے میں بھی روایتیں کہ یہ حضور کے نکاح میں رہیں گی جنت میں. الحمدللہ. اب جنت میں جو یہ حوریں ہیں، ان کے معاملات اس وقت کیسے چل رہے ہیں وہ بھی آپ ایک روایت سماعت فرمائیں. وہ روایت جو میں پڑھنے جا رہا ہوں اس سے پہلے ایک بات اور کہنی رہ گئی، وہ بھی سماعت فرمائیں. جنت کی جو بیویاں ہوں گی، جنت میں جو بھی حوریں ہوں یا دنیاوی بیوی جو ہو، روایتوں میں احادیث میں صاف صاف یہ موجود ہے کہ جب بھی مومنین جنتی اپنی بیویوں کے پاس جائیں گے، ہر مرتبہ انہیں کنواری پائیں گے. ہر مرتبہ جتنی جب بھی جائیں وہ کنواری ہی رہیں گی. اب اس کی زیادہ ڈیٹیل میں یہاں نہیں بول سکتا، کیونکہ جن کو پوچھنا ہو وہ پوچھ سکتے ہیں، میں بتا دوں گا. یعنی بس اس کو بند لفظوں میں سمجھ لیں کہ ہر مرتبہ پہلی مرتبہ کی طرح سے ہی ہوگا. تو یہ بھی ایک جنتیوں کے لیے انعام ہے. اب یہ بس یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اس کو دنیا میں انسان اللہ کا بن کے رہے. جنت میں وہ نعمتیں ہیں کہ جس کا ہم حساب نہیں کر سکتے.
अच्छा, अब इतनी ताकत होगी कि जितनी बीवियां होंगी मर्द में इतनी ताकत अता कर दी जाए। साहबा ने सवाल किया था हुजूर से कि हुजूर आपके ये कैसे हो सकता, कैसे मुमकिन है? सरकार ने फरमाया कि जन्नती मर्द जो होगा उसको दुनियावी 100 मर्दों की ताकत होगी, कहीं पर 40 मर्दों की भी है, कि जो 40 मर्दों में जो ताकत है वो एक मर्द में होगी। वो जितनी बीवियां होंगी सबके पास जा सकेगा। और हुजूर ने फरमाया मेरे अंदर जन्नती 40 मर्दों की ताकत है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। यानी हुजूर को जो ताकत मिली है जन्नत के 40 मर्दों की ताकत दुनिया में हुजूर को इसी दुनिया में अता की गई है। सुबहान अल्लाह। अब जन्नती मर्दों की ताकत का अंदाज़ा आप लगाएं, फिर उसके बाद हुजूर की ताकत का और क़ुव्वत का अंदाज़ा लगाएं। फिर वाक़यात हैं एक से बढ़कर एक कि सहाबा तोड़ते रहे, चट्टान नहीं टूटी। खुदा के ग़ज़वा खंदक में हुजूर ने 3 मरतबा हथौड़े मारे तो ज़रब लगाई, पूरी चट्टान बिखर कर रह गई थी। और कई वाक़यात हैं इससे। अब जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ ये कि दुनिया में जो दुनियावी जो औरतें होती हैं, मियाँ बीवी, जब दुनिया में मियाँ बीवी का कुछ झगड़ा हो, कुछ बीवी शौहर को कुछ बातें सुने, होता है, अक्सर होता है, आम तौर पर होता है। बहुत कम घर ऐसे हैं जो बच्चे होते हैं, थोड़ी बहुत नोक झोंक तो चलती है, थोड़ी बहुत, और ठीक है, ज़्यादा झगड़े नहीं होनी चाहिए। इसमें सुलह सफाई के मामला दोनों तरफ से होने चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ होना चाहिए, तभी खुशहाल ज़िंदगी रह सकती है। नोबडी इज़ परफेक्ट, है ना, किसी न किसी में कुछ ना कुछ कमी तो होती है, ये सोच कर चलना चाहिए। जब झगड़े होते हैं तो क्या होता है वो समाज